اس وقت سری لنکا میں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا جو میرے دل میں بہت دیر سے گرہ کی طرح لگا ہوا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جرمنی سے میں مارچ میں پاکستان کا سفر کر رہا تھا۔ عمان سے میں نے جہاز بدلا، اور آئل والی سیٹ جو گزرگاہ والی جہاز میں سیٹ ہوتی ہے، لمبی ٹانگوں کی وجہ سے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھے سیٹ مل جائے تو میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اور اس سیٹ کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، پاکستانی، سفید کرتا شلوار اس نے پہنا ہوا تھا۔ سارا رستہ وہ شخص خالی بند ٹی وی سکرین کو دیکھتا رہا، یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیتا، اور میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ یہ شاید ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے جو بہت عرصے بعد پاکستان جا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ مجھے وہ خوشی نظر نہیں آ رہی تھی جو نارملی ایک پاکستان گھر واپس جانے والے شخص کے چہرے پر ملتی ہے۔ مجھ سے ایک سیٹ چھوڑ کر فاصلے پہ بیٹھا تھا، اور اس وجہ سے میں نے کوئی گپ شپ نہیں کی، میں اپنی فلم دیکھتا رہا۔ جب ایئر ہوسٹس آئی کھانا دینے تو اس نے مجھے کھانا سرو کیا، اور اس نے اس کو ایک دو آوازیں دی تو اس نے غور نہیں کیا۔ تو میں نے اس کو ہلایا، میں نے کہا کہ یہ ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے کھانے کا۔ بڑی خالی خالی آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھ کر کیا کیا، تو میں نے اسے کہا کہ وہ پوچھ رہی ہے کہ میرے پاس دو تین قسم کے کھانے ہیں، چکن ہے، ویجیٹیرین ہے، پاستا ہے، تو کیا چاہیے؟ کہتا کچھ بھی دے دے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ چکن دے دے، اس نے چکن دے دیا۔ اس نے وہ بھی زہر مار کیا، کچھ کھایا کچھ چھوڑا۔ اور جب جہاز رکنے لگا، لاہور آیا، سفر اچھا خاصا 6 ساڑھے 6 گھنٹے کی شاید وہ فلائٹ تھی، تو جب جہاز رکنے لگا تو اس وقت سب سے زیادہ مجھے جو نفرت ہوتی ہے، بلکہ نفرت تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اچھا نہیں لگتا جب لوگ اچانک جہاز کے پہیے رن وے کو چھوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا سامان نکالنے کے لیے۔ خیر اس نے وہ حرکت تو نہیں کی، لیکن جیسے ہی جہاز رکا ہے ٹیکسی کر کے رن وے پر، تو اس نے فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور میری طرف بڑا معذرت خواہانہ انداز سے اس نے دیکھ کر کہا کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میں نکل سکتا ہوں۔ میں کیونکہ حسب عادت بیٹھا ہوا تھا اور میں انتظار میں تھا کہ جب جہاز کا دروازہ کھلے گا تو پھر ہی میں اٹھوں گا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا اور چڑ کے کہا کہ ابھی تو دروازہ بھی نہیں کھولا اور لائن لمبی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے پھر مجھے کہا، اس نے کہا بہت معذرت، مجھے جلدی جانا ہے، امی کے جنازے پہ میرا انتظار ہو رہا ہے۔ اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سرخ ہو رہی تھیں، اور مجھے لگا جیسے اس کے نہ گرتے ہوئے آنسو میرے دل پہ گرنا شروع ہو گئے، اور میں نے فوراً ہڑبڑا کے اٹھ کے اسے جگہ دی، اور اس نے اپنا سامان نکالا اور وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا اسی رستے میں۔ جب جہاز کا دروازہ کھلا اور وہ قطار چلنا شروع ہوئی تو میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کے لوگوں کو کہوں کہ اس بندے کو جگہ دو، اس کی والدہ اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں نہیں بول سکا، آواز میرے حلق میں دب کے رہ گئی۔ اس بندے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی جلد بازی نہیں کی، وہ اپنی باری پہ جہاز سے اترا، اور جیسے ہی وہ جہاز سے نکلا ہے تو کیونکہ اب رستہ کھلا ہو گیا تھا تو اس نے تیزی سے ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنا رستہ بنانا شروع کر دیا، اور میں اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سلوٹوں والی سادہ سی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں شاید دو چار کپڑے رکھے ہوئے تھے، سوٹ رکھے ہوئے تھے۔ شاید اسے یہی ملے اچانک جب اس کو یہ اطلاع ملی، اور اس نے وہی شاپر میں ڈالے اور چل دیا۔ اور جیسے جیسے وہ تیزی سے نکلتا گیا ویسے ویسے میرے قدم سلو ہوتے گئے، وزنی ہوتے گئے، اور پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اور میں وہ سارا دن یہی سوچتا رہا کہ پردیسیوں کی زندگیوں کا سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ نہیں تھا، اور جس طرح اس شخص نے وہ 6 7 گھنٹے کی فلائٹ اتنے چٹان جیسے حوصلے کے ساتھ گزاری، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر باہر کے ممالک میں رہنے والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ غلط نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی وہاں پر بہت زیادہ مزے میں گزار رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے کھو رہے ہوتے ہیں۔ اپنی عمر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے، اپنے بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو دیکھنا، اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات۔